قیامت کے دن کی جو سختیاں ہیں نا، سورہ الحج کے سٹارٹ میں آتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 17 ہے نا جی. کیا سخت الفاظ ہیں. قیامت کے دن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ اور کسی صورت میں نہیں آئے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈر جاؤ اس اللہ سے، اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ دن وہ ہے کہ جب ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، چاہے وہ جانور ہے انسان ہے. کتنی محبت ہوتی ہے ماں کو. اللہ فرما رہا ہے بھول جائے گی اپنے شیر خوار کو. وتضع كل ذات حمل حملها، اور جتنی حاملہ ہے اس کا حمل بھی گر جائے گا. وترى الناس سکارا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں پھر رہے ہیں. وما هم بسکارا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. ولكن عذاب اللہ شدید، Rather the punishment of Allah is severe. بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا کہ آپ کو لوگ نشے میں نظر آئیں گے. سورہ المزمل میں آتا ہے کہ وہ دن ایسا ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے. مسلم میں آتا ہے کہ 1.25 میل کے فاصلے پہ آگ برسا رہا ہوگا سورج، اور زمین اتنی دہک رہی ہوگی. ایسی صورتحال میں اللہ کے عرش کا سایہ کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ آپ سمجھ لیں وہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے سخت گرمیوں کے موسم میں کوئی بندہ اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے گیا اور وہ ایئر کنڈیشن والے شیشے والے باکس میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا وہ بھی میچ دیکھنے ہے اور باہر بھی میچ دیکھنے والے، لیکن دونوں کی حالت ڈیفرنٹ ہے. اللہ کے عرش کا سایہ تو اسی طریقے سے. پھر آپ کے لیے جو کچھ میدان معاشر میں ہو رہا ہے وہ ایک انٹرسٹ اور انجوائمنٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی دن ایک آدھ دن ہے. قرآن میں ہے 50,000 سال کا دن. سر دنیا کی زندگی 60-70 سال، اور وہ صرف قیامت کا دن 50,000 سال کا. ابھی وہ آخرت کا عذاب والا تو معاملہ انفینٹ باقی ہے. اگر انسان کو دنیا میں نیک زندگی گزارنے کے اوپر آخرت کے جو ایک دن ہے قیامت کا دن، اس کا ریلیف بھی مل جائے، بعد میں جنت نہ بھی دی جائے، اس کی لائف ٹائم اچیومنٹ ہے. بھجن کریں نا 50,000 سال، یا تو 50 منٹ نہیں کوئی عذاب برداشت کر سکتا. لوگ کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کو فزیکلی مثال دی جائے نا کہ فجر چھوڑنے پہ اگر تمہیں ایک 10 فٹ بائی 10 فٹ کے کمرے میں بند کیا جائے جس میں 1000 کوبرا سانپ، 1000 بچھو ہوں، اور اس کمرے کا ٹیمپریچر بھی جو ہے وہ 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک کر دیا جائے، وہ قیامت کو تو چھوڑ دیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ وہ تیز ہے. تو یہاں کوئی امیجن نہیں کرے گا کہ ایک کمرہ، اتنے سانپ، اتنے بچھو. اور یہ دنیا کے بچھو سانپ تو آپ مار بھی سکتے ہیں، آخرت کے تو آپ مار بھی نہیں سکتے، ان کو تو موت بھی نہیں آئے گی. ادھر آپ خود بھی اپنے آپ کو نہیں مار سکتے. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ تو پھر زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. تو ایسی صورتحال میں اگر اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. محدثین نے اس کی تعویل کی ہے کہ اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ. تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ البتہ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. پہلے نمبر پہ فرمایا عادل حکمران. اللہ نے اپنے اوپر اپنی توحید کے اوپر گواہ کیا ہے انصاف کرنے والوں کو. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اہل علم جو انصاف پہ قائم لوگ ہیں. عادل حکمران. چلیں ہم تو اس کیٹیگری میں حکمرانی والے معاملے میں نہیں، لیکن اس کی آپ کورالریز بنائیں گے کہ آپ اگر کسی ایک علاقے کے اوپر آپ کی چھوٹی سی حکمرانی ہے، کونسلر ہے یا ایم این ہے، تو آپ اپنے اس کے اوپر اگر عدل کرنے والے ہیں. البتہ جج جو ہے نا وہ اس کو پریکٹس کر سکتا ہے کہ وہ انصاف کرے تو قیامت الدین اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کر لے. دوسرا فرمایا کہ وہ شخص جس نے جوانی میں عبادت کر لی، توبہ کی روش اختیار کر لی. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ لوگوں کا بچا ہوا شکار کرتا ہے. جوانی کے اندر عبادت کرنا یہ مشکل کام ہے، کیونکہ ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی، باپ کہتا ہے تو جوانی کی روک لا لے، داڑھی رکھ لے، کہتے ہیں روک لگا لی ہے. کوئی عورت پردہ شروع کر دے تو اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ تجھے رشتہ نہیں ملے گا. اچھا کیا دنیا میں اس طرح تو گزارا کرے گی؟ جوانی میں جو روش اختیار کرے توبہ. تیسرا فرمایا کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، ایسا اٹکے کہ وہ مسجد سے نکلے تو گویا جس کو کہتے ہیں نا مچھلی پانی سے نکل آئی ہے، دوبارہ مسجد میں جانے کی کوشش کرے.
وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی نماز کے اندر شمار ہوتا ہے، حالانکہ بیٹھا انتظار میں. تو مسجد میں جس کا دل اٹک رہا ہو تو اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہے.